اللہ کریم ایسے ہی رحمتوں کی برسات ہم پہ، ہماری نسلوں پہ، امت کے جن و انس پہ رکھیں اور خیر کے کاموں کے لیے ہم چلتے رہیں، ہمارے عزا قبول ہو جائیں خیر کے کاموں کے لیے۔ ہم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اللہ کریم ہمیں آپ مل جائیں۔ تو اکثر بچے یوتھ یہ سوال پوچھتی ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگنا وہ کون سی محبت ہو، یعنی محبت الہی وہ کون سی ہمیں مل جائے، کیسے کہ ہمیں طلب بن جائے، رب ہماری طلب بن جائے۔ تو بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ عشق نہ مانگا کریں، بلکہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک ہم آپ کے محبوب بن جائیں، کیونکہ محبوب کی ہر ادا ہی پیاری ہوتی ہے۔ محبوب میں خامیاں بھی نظر نہیں آتی، وہ بھی خوبیاں ہی نظر آتی ہیں۔ تو ہم تو جیسے بھی ہیں، بس اللہ کریم ہم سے پیار کرنے لگ جائیں، ہمیں بھی محبت الہی ملے، ہمیں بھی تلاش کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ کریم آپ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں تاکہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کو پسند آ جائیں، انشاءاللہ۔ اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کون سی محبت؟ جو قرآن میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے لوگ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اشد شدید یعنی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ وہ ٹوٹ کے محبت کیسے ہو، کیا کریں، یعنی یہ محبت اتنی قوی کیسے ہو، طبیعت میں وہ ملان کیسے آ جائے جو عشق کی حد تک پہنچ جائے کہ ہمیں رب کے سوا، اس کے محبوب کے سوا سب بھول جائے۔ اب محبت اگر ہم دیکھیں دنیا میں تو کس وجہ سے محبت دوسروں سے ہوتی ہے؟ یوزلی 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں، 3 وجہ ہے، 3 ریزنز ہیں، ٹھیک ہے؟ فیکٹرز سمجھ لیں آپ کن کو۔ محبت یا تو کسی سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس نے ہم پہ کوئی احسان کیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہے، بھائی اس نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑا حسین و جمیل ہو تو اس کی ایک وجہ اس کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہو، اس کمال کو دیکھ کے بندے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اللہ کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں اس ہستی میں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ تینوں کمال اس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ احسان بھی کرتا ہے، اس سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں، اس سے زیادہ کمال بھی کسی کے پاس نہیں ہے، وہ منتہائے کمال ہے۔ اب اس حد تک اس میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں تو پھر اسے چاہا جانا تو بنتا ہے نا۔ جو اسے نہیں چاہ رہا بدقسمتی سے، وہ تو اس کی میں کہتی ہوں بہت ہی کوڑ مغزی ہے کہ اس کو رب میں یہ خوبیاں نظر ہی نہیں آ رہی، کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بالکل فانی ہے۔ اگر ہمیں گاڑیوں کا عشق ہے، یہاں ہی رہ جانی ہے۔ پیسے جمع کرنے کا عشق ہے تو یہ ہم چوکی دار ہیں اپنی نسلوں کے پیسوں کے، وہ یہاں ہی رہ جانے ہیں۔ گھروں بنگلوں کا عشق ہے تو ملنی وہی ایک قبر کی کال کوٹڑی ہے۔ اگر ہم مظاہر قدرت سے بھی محبت سپوزنگ کرنے لگ جائیں، سورج کو چاہنے لگ جائیں، تپتا سڑتا سورج، کوئی اس سے محبت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پانی سے نہیں، بہا کے لے جاتا ہے، آگ سے نہیں، جلا دیتی ہے، یعنی مظاہر قدرت سے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب محبت کرنی ہے تو رب العالمین سے کرنی ہے، یا بندوں سے، انسانوں سے عشق کریں۔ یہ جو جوانوں میں عشق پایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانیاں، نہ مذہب دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں، بس ڈل جاتے ہیں، تو یہ تو مٹی کے کھلونے ہیں نا، ان سے کیا وفا کی امید، ان سے کیا محبت، آج مرے کل دوسرا دن۔ یہ جو آپ کو بندے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں نا چلتے پھرتے، جن کے عشق میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں، یہ گھر مٹی کے گھروندے ہیں۔ یہ سارا ایک نا، یوں سمجھے جیسے گڈی گڈے کا کھیل ہے نا، تو ہم چھوٹے ہوتے تھے گھر گھر بناتے تھے، پھر گڈیا گڈے کے بیاہ کرتے تھے، یہ بالکل ہمارے بچوں کی شادیاں وہ گڈی گڈے کے بیاہ ہیں۔ یہ گھروندے، یہ گھر گھر کھیلتے تھے جو ہم، یہ وہ والے مٹی کے گھروندے ہیں۔ یہ جو چلتے پھرتے انسان ہیں، یہ وہ گڈی گڈے ہیں، یہ وہ مٹی کے مادو ہیں، یہ مٹنے والے، یہ مرنے والے، یہ فنا ہو جانے والے۔ ان سے کیا عشق کرنا، ان سے کوئی عشق نہیں کرنا۔ عشق کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اس ذات سے کرنا ہے، کیونکہ نسائی شریف میں ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کی زیارت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔
ملاقات بندہ محبوب سے کرنا چاہتا ہے، جسے عشق ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ ہم تو ڈرتے ہیں موت سے، ہم کہتے ہیں ہائے کسی نے ہمیں بد دعا دے دیا مرنے کی۔ کیوں وہ بد دعا ہے بھائی؟ وہ تو دعا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ سے مل جاؤ، ملاقات کر لو اس سے، اپنے محبوب سے۔ محب کی ملاقات، اس سے بڑا ایونٹ کیا ہوگا، اس سے بڑی سیلیبریشن کیا ہوگی کہ جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، راتوں کو اپنی نیند کو دھتکارتے ہیں، دن میں رزق سے پیچھے ہٹتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت زبان تسبیح مسلح پہ چلتی ہے، تو کس کے لیے؟ جس کو اتنا یاد کرتے ہیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ بد دعا تو نہ ہوئی موت کی۔ اکثر لڑائیاں اس بات پہ ہوتی ہیں کہ اس نے تو ہمیں کہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ تمہارا یعنی تم چلی جاؤ دنیا سے، تو ہمیں اتنا پیار ہے دنیا سے، نہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کی زیارت کب ہوگی؟ جب ہم رب ذوالجلال کو دیکھیں گے، اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ تو ہم اللہ پاک سے یہ شوق بھی طلب کیا کریں، یہ دعا ہے، یہ مانگا کریں، کیونکہ بزرگ تو یہاں تک ان کی تو یہ عشق تھا اللہ پاک سے کہ وہ کہتے تھے کہ محبت کا جو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ ہے نا، وہ 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ رٹی رٹائی عبادتوں سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک عشق کی چنگاری لگ جائے، ہم اس رب ذوالجلال سے اس کے احسانوں، اس کے کمال، اس کے حسن و جمال، اس کی طاقت، اس کی قوت کی وجہ سے اس کو چاہیں کہ وہ ہم سے 70 ماؤں کی طرح پیار کرتا ہے، تو جواب میں ہم کتنا پیار کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہی اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کے شرف کے ساتھ گئے ہیں۔ جو محبت کرتا ہے نا، وہی عزتوں کے ساتھ اس سے ملاقات کرے گا۔ جس نے ملاقات کا شرف ہی نہیں ہے، آپ خود دیکھیں نا، آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو کوئی، انہوں نے نہ مجھے انوائٹ کیا، نہ انہیں کہا کہ بھائی آپ آئیں، آپ چشم برآں ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں پہ کس دل سے جائیں گے؟ یہ مانگنا پڑے گا، اللہ سے ملاقات مانگنی پڑے گی۔ یا بندہ بندے سے بغیر طلب کے نہیں ملنا چاہتا، تو رب کو ہم بے طلبی کے ساتھ اس کے پاس جائیں گے تو کتنی ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت کے قد کو بڑھائیں، اپنی آورش کو بڑھا دیں، اور ہماری طلب اتنی وسیع اور اتنی اعلیٰ درجے کی ہو کہ ہم رب سے شدید محبت کے طالب ہوں اور اس سے اس کو مانگ لیں۔ اور محبت کا نام بھی اسی لیے محبت ہے کہ وہ انسان کے دل سے اللہ کے سوا سب مٹا دے، کوئی دوئی نہ ہو۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی، اتنی باکمال، اتنی ذوالجلال، اتنی طاقتور ہے کہ جس دل میں رب سما جاتا ہے، پھر دنیا کے میل کچیل تو اس میں نہیں سماتے۔ وہ اپنے سوا کسی کو وہاں نہیں ٹکنے دیتا۔ لہذا اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں، ہمیں یہ گمان ہو جائے ہم میں سے کسی کو بھی کہ میں جو ہوں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، یا میں محبوب ہوں یا محب ہوں، ٹھیک ہے، یا اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میں شدید کرتی ہوں، تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ نشانیاں کیا ہیں؟ بظاہر ہر کوئی ہم میں سے اپنے آپ کو تولے کہ وہ بندہ جو محب ہے وہ لوگوں سے کم ملے گا، سوشلائز کم کرے گا، یعنی گھنٹوں واٹس ایپ پہ لگا ہوئے باتیں کرنے، ادھر کی خبریں ادھر کی ادھر، نہیں، ملنا ملانا فزیکلی یا آن لائن، اس کی ملاقات میل جول کم ہوگی۔ ہمیشہ وہ سوچے گا، غور و فکر کرے گا، خلوت نشینی اس کو پسند ہوگی، اکیلے رہنا، خاموش رہنا، اکیلے رہنا، لوگوں سے کم ملنا، اور اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے تو وہ اپنی نظر کو پلٹاتا نہیں ہے، بلکہ وہ نظریں جھکاتا ہے اور لا حول ولا قوت پڑھ کے اللہ سے شیطان کی پناہ میں آتا ہے۔ اور جب بھی اسے کوئی مصیبت پڑے گی، وہ کیا ہوگا؟ اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ کہے گا میرا رب ہے نا جس سے مجھے شدید عشق ہے۔ اتنی بڑی ذات سے عشق کرنا اور پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے رونا اور واویلا کرنا زیب نہیں دیتا نا۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے،
اللہ والے کی، محب کی، وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف پہ خوش نہیں ہوتا کہ اچھا ہوا ہے نا اس کے یہ مسائل آئے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں۔ یہ ہر کوئی ہم میں سے اپنے اندر دیکھے، اگر بیمار ہے تو شکایت نہیں ہے، جھگڑے نہیں ہیں لوگوں سے، کسی بہت ہی پیاری چیز اسے چھن جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک درد سا لگا ہوتا ہے، اندر ہی اندر وہ گھلتا ہے، گھٹتا ہے، پگھلتا ہے، ٹوٹتا ہے کہ مجھ سے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اسے عاجز کر کے رکھتی ہے، کم سوتا ہے، کم کھاتا ہے، زیادہ تر غمگین رہتا ہے، ہنستا کہہ کے لگاتا کم ہے۔ یہ ہے ہم میں سے کسی میں؟ جلوت ہمیں پسند نہ ہو، ہمیں تو دل چاہتا ہے فنکشنز ہوں، تیار ہو کے سونا سونا جائیں، روز کہیں نہ کہیں جائیں، اور کچھ نہیں مال میں ہی چلے جائیں۔ یہ کیا کہ کووڈ نے ہر چیز بند کی ہوئی ہے، طلب ہماری اتنی ہے؟ نہیں، اللہ سے ٹوٹ کے چاہنے والوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ جب بندہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتا ہے نا، اشد حبا للہ، تو پھر اللہ بھی اسے ٹوٹ کے چاہتے ہیں، اور اس کے اندر شوق ہو اللہ سے ملنے کا۔ کیونکہ حضرت شبلی نعمانی، آپ نے ان کی سیرت النبی کی بکس پڑھی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو ہر چیز اس سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے۔ یعنی جس کو اللہ کی لگ جاتی ہے نا، پھر دنیا اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ وہ اللہ سے ملنے کا شوق رکھ رہا ہے، بندے اس سے ملنے کا شوق رکھ رہے ہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ اور شوق اللہ کی وہ آگ ہے جو اولیاء اللہ کے دلوں میں بھڑکتی ہے، اور اس سے شیطانی وسوسے وہ جل جاتے ہیں، شیطانی سوچیں نہیں آتی۔ اس لیے ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل کو ٹٹولے، اور یہ محاسبہ، یہ مراقبہ دن میں کم از کم ایک بار یا رات کو سوتے وقت بستر پہ لیٹ کے ضرور کریں، اپنے دل کی حالت پہ غور کریں کہ اس دل پہ ہم محنت کر رہے ہیں کہ نہیں، جو کل میرے دل کی کیفیت تھی اس وقت کیا آج وہی ہے، یا رب کی محبت بڑی ہے، دنیا سے بے رغبتی ملی ہے، اور میں نے لوگوں سے نفرت کم اور محبت زیادہ کرنا سیکھ لی ہے۔ کیونکہ یہ نشانی ہے، شیطانی وسوسے نہیں آتے۔ جہاں اللہ کے عشق کی آگ ہوگی وہاں پہ شیطان اور اس کے وسوسے خود ہی جل جائیں گے۔ وہ ہے نا کہ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد علیہ السلام، اگر میری یاد اور محبت سے پیٹ پھیرنے والوں کو پتہ ہوتا کہ میں کیسے ان کا انتظار کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور میرا کتنا شوق ہے کہ وہ نافرمانیاں چھوڑ دیں، تو وہ میری طرف شوق کے غلبے سے، یعنی اتنی محبت دیکھ کے وہ ماری جاتے، اور میری محبت کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے، اپنے بیوی بچوں سے انہیں پیار ختم ہو جاتا، انہیں ہوتا کہ میرا رب ہمیں اتنا چاہ رہا ہے، ہم کس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اے داؤد علیہ السلام، یہ تو پیٹ پھیرنے والوں کے لیے میرا انتظار ہے، تو جو میری طرف دوڑنے والوں کے لیے میرے انتظار کا عالم ہے، وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کہ میں بھی ان کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ ہم بندوں کا انتظار کریں، وہ کہ ہم پیٹ پھیر کے بھاگے ہوئے ہیں، واقعی دوڑے بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی محبت کی رسی سے باندھ کے ہمیں اپنے قریب کر لے، اور ہمیں بغیر کسی امتحان میں ڈالے۔ جب امتحان میں ڈالتے ہیں تو پھر تو اللہ یاد آتے ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نا بزرگ کہ زیادہ تر قرآن جیلوں میں پڑھا جاتا ہے، کچہریوں میں پڑھا جاتا ہے، اسپتالوں میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا۔ دعا کریں جب ہم سکھی ہیں، سکون سے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آباد شاد ہیں، اس وقت ہمیں اس کا عشق، اس کی لو، اس کی محبت لگ جائے، اور وہ ہمیں اپنا بنا لے، ہم اس کے بن جائیں۔ اپنے آپ کا ہمیں روز خود کو جانچنا ہے، تولنا ہے، کیونکہ جب محبت ہے تو پھر اللہ سے تو وہ محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہ ہمیں تو اللہ پاک سے بڑی محبت ہے، آئے بڑا عشق، اندر آگ لگی ہے عشق، اللہ کی عشق کی، نہیں نہیں نہیں، اگر عشق کی آگ ہے تو پھر اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کی محبت کا اظہار کہاں سے ہونا ہے؟ اس کی مخلوق سے پیار کر کے ہونا ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی مخلوق کو تو دھتکارتا پھروں اور پھر اللہ کی محبت چاہوں، کیونکہ جب یہ دنیا
تباہ ہوگی طوفان نوح، اور اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ مٹی کے برتن دن رات بنائیں. انہوں نے وہ برتن بنائے، پھر اللہ پاک کا حکم آیا، مختصر بتا رہی ہوں، کہ ان سارے برتنوں کو توڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک جی میں نے تو آپ کے حکم پہ بڑی محنت سے بنائے ہیں، اب آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ توڑ دیں ان کو. ٹھیک ہے، یعنی انہیں اپنے برتنوں سے محبت ہو گئی تھی. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میں نے اپنے بندے، اپنی مخلوق بڑی محبت سے بنائی تھی. تمہارے ایک کہنے پہ کہ اے اللہ اس زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے، کوئی ان میں سے باقی نہ رہے، تو تمہارے اس کہنے پہ میں نے اپنی ساری مخلوق ہلاک کر دی. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم برتن بنا رہے تھے، حالانکہ وہ مٹی بھی تم نے نہیں پیدا کی تھی، اور اپنی خواہش سے بھی نہیں بنائے تھے، میرے حکم سے بنائے تھے. پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہوگی، تو کیا میں اپنی مخلوق سے محبت نہ کروں؟ اور مخلوق سے جو رب کو محبت ہے، اس کو رب کو پانے کے لیے وایا مخلوق جانا پڑے گا، براستہ مخلوق جانا پڑے گا، اس مخلوق کے دلوں سے ہو کے جانا پڑے گا. کیونکہ جب تک اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کا نام رکھ لیا اللہ سے عشق، جی ہمیں بڑی ولایت مل گئی ہے، بڑے ہم تصوف کے عہدے دار ہیں. ایکسکیوز می، درود شریف پڑھیں پلیز. ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں بڑی شریعت، طریقیت اور تصوف آ گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے، بس اللہ بچھا ہوا ہے، گدڑی ہم نے پہنی ہوئی ہے ملگجے سے کپڑے درویشانہ سے، اور اس چیز کا نام ہم کہتے ہیں تصوف ہے. نہیں، یہ تصوف، یہ طریقیت یہ نہیں ہے. تصوف اس میں ہے، شریعت، طریقیت سب اس میں ہے کہ مخلوق کی خدمت ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنی ہے. مخلوق کی محبت کیسے ہوگی؟ ان کی خدمت کر کے ہوگی. کسی کو ہم حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ اللہ کے یہاں پتہ نہیں کتنے لاڈلے ہیں. ایک ایک بندے سے محبت ہو، ایک ایک بندے کی دل میں قدر ہو، کسی کو خود سے کم تر نہیں سمجھنا، کسی کو. اگر ہم محبت کریں گے مخلوق سے، پھر ہمیں رب ملے گا، پھر معرفت الہی ملے گی. اور اس اللہ جل شانہ سے محبت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کی نمازیں بھی شوق سے پڑھنی ہیں، افعال و اقدار جو بھی آپ کی حرکات ہیں وہ ساری شوق سے ہونے چاہیے. لیکن اللہ سے اللہ کو مانگتے بھی رہنا ہے، مخلوق کو ذریعہ بھی بنانا ہے، اور دل کو قدورتوں سے پاک بھی کرنا ہے. اور تھوڑی محبت نہیں، اللہ سے رج کے محبت مانگنی ہے، اور یہ مانگنے میں ملے گی. اللہ کے سوا روز دل کو ٹٹولنا ہے کہ اللہ کے سوا یہ کسی اور طرف تو متوجہ نہیں ہے. کیا ہمارا شوق نیا بڑا کھلا گھر تو نہیں بن گیا؟ کیا ہمارا شوق ہمارے بچوں کی ڈگریاں تو نہیں بن گیا؟ ہماری دعائیں صرف اللہ میرا بچے کا ایڈمیشن ہو جائے، اللہ میرے بچے کا اچھا رشتہ ہو جائے، اللہ میرے بچے کی اولاد ہو جائے، اللہ، یعنی صرف بچے بچے بچے. رب کو رب سے مانگ لیں. جب اس کو مانگ لیں گے جو جس کے پاس سارے خزانے ہیں، تو سارا آپ کا ہو جائے گا. یہ فل پیکج ہے دنیا آخرت کا. ربی عشق، محبت الہی، عشق الہی، اور نرالا انداز ہے. اس کی محبت کے انداز بڑے نرالے ہیں. وہ کبھی کبھی امتحان بھی لے لیتا ہے، امتحان بھی لے لیتا ہے. لوگوں کو یہ نہیں تولنا کہ پتہ اس کو محبت ہے کہ نہیں، اس کو محبت ہے کہ نہیں. اپنے آپ کو ہم سب نے اپنے لیے ترازو، یعنی اپنے لیے سنار کا ترازو، دوسروں کے لیے ٹال کا ترازو رکھنا ہے. کہ سنار کا ترازو کیا ہوتا ہے کہ اگر تیز پنکھا بھی چل رہا ہو نا تو وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اتنا ہلکا پھلکا تولے ماشے کا حساب ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم سے ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، فوراً دیکھنے کہ ہمارے دل پہ سیاہ دبا تو نہیں پڑ گیا، کیونکہ اس سے تو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے. اب ہم اس سے محبت کیوں کریں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں اسی سے شدید عشق کریں؟ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی محبت ہی ہے ہم سے، کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے. اگر اس کی محبت ہم سے نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کس دیوی کے کہاں مندر میں بیٹھے ہوتے. نعوذ باللہ. یہ اس کی ہمارے ساتھ شدید محبت ہے، ہم سب کے ساتھ. اس نے ہمیں اپنا تعارف کرایا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے.
اور پھر نبی آخر الزمان کی امتی ہونا کتنی بڑی اس کی محبت کا اظہار ہے. آس پاس نعمتیں تو دیکھیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہر مہینے میں قرآن ختم کرتے ہیں. ہمیں قرآن پاک جیسا ایک انمول سنہری خزانہ دے دیا ہے. اور اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والے بڑی محبت رکھنے والے ہیں. ایمان والے بڑی محبت رکھنے والے ہیں. یہ اس کی محبت اور شفقت کا ہم سے اظہار ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. جو ایمان والا ہے اس کے اندر محبت اور شفقت بھر دی ہے. اور جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت سن کے اللہ پاک جواب دیتے ہیں. یہ اس کی خالص محبت نہیں تو کیا ہے؟ نشانی ہے نا اس کی محبت کی. اب ہمیں بھی اس سے محبت کرنی ہے. اور پھر اللہ پاک تو قرآن میں یہاں تک فرما دیتے ہیں تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا. حدیث میں ہے کہ جو میرا تنہائی میں نام لے گا میں اسے تنہائی میں یاد کروں گا، جو مجلس میں میرا نام لے گا میں اس سے بہتر مجلس، یعنی فرشتوں میں اس کی، یعنی ہم یہاں اس کا نام لے رہے وہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور لاڈ ایسے ہیں کہ بندہ ایک بالش بڑھتا ہے یعنی وہ ایک گاز بڑھتے ہیں، اور جب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھتے ہیں. جب بندہ 2 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھاگ کے اسے پکڑ لیتی ہے، اسے چپک جاتی ہے. یعنی ہم نے قدم اٹھانے ہیں محبت میں آگے. اور پھر یہ بھی تو اللہ پاک ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور جو ابھی محبت وہ چاہتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہروں میں آ کے وہ کہتے ہیں ہم سوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی شفقت ہمیں آوازیں دیتی ہیں آؤ کوئی ہے مانگنے والا میں اس سے عطا کروں. اور وہ ہمیں سویا ہوا دیکھ کے غافل دیکھ کے ناراض نہیں ہوتے کہ میں دستکیں دے رہا ہوں بانٹتا پھر رہا ہوں. اور یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی ہم سے محبت ہے کہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے پاس نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ہمیں ایک ایک سہولت دی ہوئی ہے زندگی میں. جیسے کوئی بادشاہ کسی کو نوکر رکھتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ میری جاب امریکہ میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے خدا نخواستہ، تو وہاں پہ میری کمپنی جو میرا امپلائر ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے بیوی بچے بھی آ جائیں، آپ کو گھر بھی ملے گا گاڑی بھی ملے گی. تو ہم کہتے ہیں بڑا اچھا امپلائر ہے. تو ہمارے رب نے ہمیں اس دنیا میں بلایا ہے، ہمیں بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے، گھر گاڑیاں دی، فل پیکج کے ساتھ ہمیں رکھا ہوا ہے. اب ہمیں کتنی محبت اس سے کرنی ہے. اور ہمیں سب سے آخری امتی بنایا اور سب سے پہلے ہمارا حساب لے گا. ہمیں وہاں پہ بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے حدیث قدسی میں کہ جو مجھ سے محبت کریں گے میرے عرش کے سائے میں ہوں گے. کیسی محبت ہے اس کی، کیسی محبت ہے. اگر بے دھیانی میں بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے. ہمیں تو اس سے عشق کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیکج اتنا خوبصورت دے کے بھیجا ہے، اور گنا نہیں جا سکتا، اس تھوڑے وقت میں گنا نہیں جا سکتا. ایون رات کو بھی ہم اٹھیں تو یہ اس کی محبت ہے نا، اس نے ہمیں اٹھا دیا. وہ ایک حضرت عطار کی لونڈی والا قصہ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی بار سنایا ہے کہ وہ لونڈی خرید کے لائے اللہ کے ولی، اور آدھی رات گزر گئی، وہ اٹھی، وضو کیا، نماز شروع کی، اور آنسو رو رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہی ہے اے میرے محبوب آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھ پہ رحم فرما دیں. تو جو وہ بزرگ تھے نا حضرت عطار، وہ انہیں فرمایا اپنی لونڈی سے ایسے نہیں کہو، یہ کہو کہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. وہ لونڈی نے پتا کیا جواب دیا کہ اگر اس سے مجھے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے میٹھی نیند سے نہ سلاتا، مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا. جب ہم رات کو اٹھا کریں یا دن کو جائے نماز پہ کھڑے ہوا کریں نا تو اس سے کہا کریں کہ تیری وہ محبت جو تو نے ہمیں دی اور ہمیں وضو کر کے بٹھا دیا خیر کے کام کے لیے، تجھے اس کا واسطہ ہماری دعا قبول کر لے. اور محبت کے مختلف انداز ہیں. اللہ کی جو خالص محبت ہے وہ نقائص اور سے پاک خالص ہے، وہ خود خالص ہے. اور جس سے محبت اسے کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم تو کرتے ہیں، چلے ہمیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، سپوزنگ اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں، لیکن یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ جس بندے کو اللہ اس کے عیب دکھا دیتے ہیں نا، سمجھ لے اللہ اس سے محبت کر رہے ہیں. اور جس کے دل میں مخلوق کی محبت ڈال دیتے ہیں، جس کے ہاتھ کو سخی کر دیتے ہیں، جس کو مہمان نواز کر دیتے ہیں، جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے، اسے جس کو عاجزی دے دیتے ہیں سمجھے محبت کر رہے ہیں، اور جس کے دل سے تکبر نکال دیتے ہیں.
جسے مخلوق کا ادب دے دیتے ہیں. اگر یہ خوبیاں ہم میں ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو گئی ہے. ہمیں شکر کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا اقرار بھی کرنا ہے، اور اس کا شدید عشق اور محبت طلب بھی کرنی ہے، اور کہنا ہے کہ پلیز ہمیں اپنا محب بنا لیں، محبوب بنا لیں، ہمیں محب بنا لیں، ہم آپ کے محبوب بن جائیں. اللہ کریم اگر محبوب بن جائیں گے تو ہماری خامیاں بھی ان کو انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گی. اللہ کرے ہم سب رب کے محبوب بن جائیں، پوری امت بن جائے انشاءاللہ العزیز. اور پھر ہم اس سے عشق کریں، اور عشق کرنے کے لیے، اس کے پروف کے لیے ہم اس کی مخلوق سے محبت کریں. وہ گھر ہیں، وہ ساسیں بہویں ہیں، وہ نندے درانیاں جٹھانیاں، کچھ بھی رشتے ہیں، ہم ان کو تقدس کریں، ان سے چشم پوشی کریں، معاف کریں، اور زندگی کی یہ گاڑی بڑی محبت کے ساتھ جنت الفردوس کی طرف گامزن کریں. یہ گھر بھی جنت بنے، آخرت بھی جنت کے مزے لوٹے انشاءاللہ العزیز. ہم ہماری نسلیں، پوری امت انشاءاللہ العزیز. ہماری ایک بچی عمیرہ نے قرآن ختم کیا رجب کا، تو آج وہ بھی ہمارے پاس ہدیہ ہے. تو ہم سب کا بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں یقیناً بہت مقبولیت کا ہے. تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا کریم یا کریم یا کریم، اے رب ذوالجلال، تیری بندیاں تجھ سے تیری محبت مانگنے بیٹھی ہیں. ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اپنے اس بیٹھنے کو جو تو نے یقیناً اپنے ہاں قبول کیا. اللہ کریم یقیناً تو اس میں ہمیں مزید اخلاص عطا فرما، عاجزی عطا فرما، اپنا مزید عشق عطا فرما، تاکہ اب جذبے سے تیری باتیں سنیں اور ان پہ عمل کریں، اور وہ مومن بن جائیں جنہیں تو محبوب رکھتا ہے. اللہ کریم آج ہماری محفل میں ایک بچی نے قرآن ختم کیا. ہم اس ہدیے کو پوری امت، تمام انبیاء اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ کریم سارے صلحاء شہداء، سب کو، پوری امت کو، اور بالخصوص جس بچی نے یہ ذکر کیا ان کو، اور ہم سب کے پیاروں کو جو قبروں میں سو چکے ہیں، اللہ کریم وہ ہدیہ کرتے ہیں، اسے منظور و مقبول فرمائیں، اور ہم سب کو توفیق دیں کہ ہر اسلامی مہینے میں ایک قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ العزیز. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم سب کی دینی دنیاوی ساری مشکلیں آسان کر دیں. ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں، وہ روح کے روگ ہیں، وہ جسم کے روگ ہیں، اللہ کریم دائمہ شفا عطا فرمائیں. اللہ کریم جتنے لوگ تجھ سے تیری محبت اور تیرا عشق چاہتے ہیں، اللہ کریم تو ہمارا مطلوب، تو ہمارا مقصود، تو وحدہ لا شریک. اللہ کریم ہم تیری طلب میں بیٹھے ہیں، تیری طلب میں تجھ کو پانا سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کریم تو ہمیں مل جا، ہماری نسلوں کو مل جا. کسی کو بے راہ ہونے سے بچانا، بے ہدایت ہونے سے بچانا، اپنی شناسائی سے محروم نہ رکھنا، اپنے قرب سے محروم نہ رکھنا. ہر ایک کو اپنی معرفت دینا، اور پوری امت کے جن و انس کو اس دعا کی تاثیر دے. ہر بیمار شفا پائے اللہ کریم، ہر بے راہ ہدایت پائے اللہ کریم. ہر وجود تیری رضا کے لیے مخلوق کی خدمت میں جٹ جائے. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہماری نسلوں کو بے راہ ہونے سے بچانا، بے ہدایت ہونے سے بچانا، غیر کلمہ گور، غیر فطری زوجین اور ہم سفروں سے بچانا. بہترین زندگی کے ساتھی، بہترین ہم سفر، شاندار ساتھی عطا فرمانا. جو شادیاں ہونے جا رہی ہیں اللہ کریم وہ خیر و برکت والی ہوں. اللہ کریم جو شادیاں ہو چکی ہیں ان میں محبتیں ڈال دے. ہر مسافر کی خیر. اللہ کریم جو تیرے گھر جانے کے ارادے سے بیٹھے ہیں ان کو اپنی برکتوں سے نواز، اور جو گئے ہیں ان کو قبول کر، جو جانا چاہتے ہیں انہیں پے در پے مقبول حج عمرے عطا فرما. اللہ سونے رحم کر، امت سے جنگی حالات کو دور کر دے، وباؤں کو دور کر دے، آپس کی دشمنیوں کو دور کر دے. دیس پردیس کی خیر، بالخصوص ہمارے پیارے پاکستان کی خیر، انڈیا کے مظلوم مسلمانوں پہ بھی اپنی رحمت فرما دے. اس پورے خطے میں اور پورے عالم میں اپنی رحمتیں بکھیر دے. ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پہ کرم کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا. ہمارے جوڑ انگ انگ وجود کو اپنی خدمت، اپنی اطاعت، اپنی معرفت سے رنگ دے، نچوڑ دے، اور ہم تیری محبوب کے ساتھ، تیری محبوب امت کے ساتھ، تیری محبوب مخلوق کے ساتھ محبت کرنا سیکھ دیں، اور تو اسے قبول بھی کر لے. ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرما.
نسلوں کو علت ذلت اور قلت سے بچا، عزت مرتبہ شان عاجزی سے عطا فرما، اخلاص اور تاثیر سے کے لیے دین کے کام کے لیے قبول فرما، ہر جھولی کو بھر دے، بن مانگے ہر خیر عطا فرما۔